دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام یونس اور چھوٹے کا مونس تھا۔ دونوں جوان تھے۔ یونس کام میں باپ کا ہاتھ تو بٹاتا تھا لیکن دل کا سخت اور کنجوس تھا۔ دوسری طرف مونس اگرچہ کام تو دل لگا کر نہیں کرتا تھا مگر دل کا نرم اور طبیعت کا سخی تھا۔ ایک دن لکڑہارا بیمار ہو گیا۔ اس نے یونس کو بلایا اور اپنا کلاڑا دے کر کہا کہ جنگل میں جا کر کچھ لکڑیاں کاٹو تاکہ کھانے پینے کے سامان کا بندوبست ہو سکے۔ مونس نے کہا آج میں جاؤں گا۔ لکڑہارے نے ہنس کر کہا آج ہمیں فاقہ کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ لکڑہارے کی بیوی نے یونس کو روٹی کے 2 ٹکڑے دیے تاکہ دوپہر کو بھوک لگے تو کھا لے۔ یونس نے بوڑھے باپ کا حوصلہ بڑھایا اور کلاڑا لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے ایک تناور درخت کاٹنے کے لیے منتخب کیا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا اور تنے پر ضربے لگانے لگا۔ تنا کافی مضبوط اور موٹا تھا۔ اس پر کلاڑا چلاتا رہا۔ تھک جاتا تو تھوڑی دیر سستا لیتا اور پھر کام شروع کر دیتا۔ ہوتے ہوتے دوپہر ہو گئی۔ ابھی کافی کام باقی تھا۔ ٹکڑا نکالا اور کھانے لگا۔ اسی وقت کہیں سے ایک بوڑھا بونا وہاں آ پہنچا۔ اس نے یونس سے کہا نوجوان مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو، میں بدلے میں تمہیں تحفہ دوں گا۔ یونس نے کہا جاؤ جاؤ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ایسے ہی تحفے لیے پھرتے ہو تو انہیں بازار میں بیچ کر روٹی کیوں نہیں خرید لیتے۔ یونس کی بات سن کر بونا بہت مایوس ہوا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ روٹی کھانے کے بعد یونس نے دوبارہ درخت کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پہلی ضرب لگاتے ہی کلاڑا لکڑی پر سے پھسلا اور یونس کے ہاتھ سے نکل کر گھومتا ہوا سیدھا اس کے گھٹنے سے آ ٹکرایا۔ یونس ٹانگ پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ درد کے مارے اس کا سر چکرانے لگا۔ اب تو نہ وہ کام کر سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ کر گھر جا سکتا تھا۔ بے بسی کے عالم میں وہیں بیٹھا درد سے کراتا رہا۔ جب شام تک یونس گھر نہ پہنچا تو اس کے والدین نے مونس کو اس کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ مونس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ بھائی چوٹ کھا کر گرا پڑا ہے۔ وہ یونس کو اٹھا کر گھر لایا۔ یونس کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ بہت پریشان اور افسردہ ہوئے۔ لکڑہارے نے سوچا کہ ایک ہی بیٹا کام کرنے والا تھا، اب وہ بھی زخمی ہو گیا، اب تو مجھے ہی اس بیماری کی حالت میں سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اگلے دن لکڑہارا جنگل جانے لگا تو مونس نے اس کے ہاتھ سے کلاڑا لے لیا اور کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، جنگل میں جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لکڑہارے نے کلاڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ماں نے مونس کو بھی روٹی کے 2 ٹکڑے دیے اور دوائیں دے کر رخصت کر دیا۔ مونس کلاڑا لیے اسی درخت کے پاس پہنچا جسے کل یونس کاٹ رہا تھا اور کام شروع کر دینے میں وہی بونا دوبارہ نمودار ہوا اور مونس سے کہا نوجوان مجھے بھوک لگی ہے، اگر تم روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مونس نے کہا ہاں ہاں بابا، ایک کیا تم دونوں ٹکڑے کھا لو، لگتا ہے تم تو کافی دنوں سے بھوکے ہو۔ بونے نے جلدی سے دونوں ٹکڑے کھا لیے۔ کھانے کے بعد اس نے مونس کا شکریہ ادا کیا اور کہا بیٹا اس درخت کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں ایک اور درخت دکھاتا ہوں، اسے کاٹو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ مونس تھوڑی دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا۔ بونا اسے ایک درخت کے پاس لایا اور کہا اسے کاٹو اور جو بھی ملے اسے اپنا انعام سمجھ لینا۔ مونس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور درخت کاٹنے لگا۔ کافی دیر کی سخت محنت کے بعد درخت کٹ کر گر پڑا۔ مونس گرے ہوئے ٹکڑے کے حصے کرنے لگا تھا کہ درخت کے درمیان سے اسے کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ غور سے دیکھا تو اس کے اندر ایک سنہری مرغابی بیٹھی ہوئی تھی۔ مونس بہت خوش ہوا اور سوچا کہ اگر اس مرغابی کو بازار میں فروخت کیا تو اچھی قیمت مل جائے گی۔ اس نے مرغابی کو اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کافی دور تھا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ مونس کو راستے میں ایک گھر دکھائی دیا تو اس نے سوچا کہ رات گزارنے کے لیے یہاں پناہ لے لی جائے۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب انہوں نے مونس کے پاس سنہری مرغابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ رات کو جب مونس سو رہا تھا، بڑی لڑکی مرغابی کے پر چرانے کی نیت سے آئی، مگر جب اس نے مرغابی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ وہیں چپک گیا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر ہاتھ الگ نہ کر سکی۔ اتنے میں دوسری بہن اسے دیکھنے کے لیے آئی۔ اس نے بڑی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو خود بھی اس کے ساتھ چپک گئی۔ اسی طرح جب تیسری بہن ان کی خیریت معلوم کرنے آئی تو دوسری بہن کے پہلو سے چپک گئی۔
صبح اٹھ کر جب مونس نے تینوں بہنوں کو مرغابی کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھا تو اسے بہت حیرانی ہوئی۔ خیر اسے بازار جانے کی جلدی تھی، لہٰذا اس نے سنہری مرغابی اٹھائی اور چل پڑا۔ تینوں لڑکیاں بندھی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے ماں باپ شور مچاتے ہوئے آنے لگے۔ اب ایک لمبی قطار مرغابی سے چپکی ہوئی مونس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور چپکنے والے چیخ چیخ کر دوسروں کو منع کر رہے تھے کہ دور رہیں ورنہ وہ بھی پھنس جائیں گے۔ شہر کے وسط میں شاہی محل تھا جہاں بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادی بہت اداس رہتی تھی، کبھی کسی نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کی بیٹی کو ہنسائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اتفاق سے اس وقت شہزادی شاہی محل کی بالکونی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی۔ ایک کنیز نے اسے سارے حوال سے آگاہ کیا۔ شہزادی دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھنے لگی۔ بندھے ہوئے لوگ مونس کے نقشے قدم پر چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بادشاہ کو شہزادی کے ہنسنے کی اطلاع ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ بہرحال اس نے ساری کہانی سننے کے بعد مونس کو شاہی محل کے دروازے پر بلایا اور اس سے کہا، نوجوان تم ان لوگوں کو آزاد کر دو، تم نے میری بیٹی کو ہنسایا ہے، اس کے بدلے میں تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ مونس نے کہا، جاہے پناہ اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجیے، میں اسے ساری عمر ہنساتا رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اب تم ان لوگوں کو آزاد کر دو۔ مرغابی نے اپنے سنہری پر کھولے اور اٹھتی ہوئی سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادی کی شادی مونس سے کر دی گئی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔